خود بدانی قدر تن از جان بود، خود بدانی قدر تن از جان بود، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس اعتبار سے آج یہ سفر محمود سے پہلے کا آخری جمعہ یہاں پر میرا ہوگا، نہیں بلکہ جس پہ حج فرض ہوا اسے جانا ہی جانا ہوگا۔ کچھ تو سنانا ہوگا آپ نے، کوئی فتح و ظفر کی داستان ہے جو مدت سے محتاج بیان ہے، کوئی کامیابی آپ نے ایسے کی ہے تو بڑی مدت سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم سنائیں گے وہاں جا کے کیا کیا ہے۔ آپ کے نظام سے تو ہمیں برابری نہیں، آپ کے نظام سے ہمیں کوئی محبت نہیں، مگر ہمارا سلام سنیے۔ آپ کے احکامات سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، مگر ہمارا سلام سنیے۔ ہم شادی بیاہ میں آپ کی بات تو ماننے والے نہیں، وہاں تو ہمارے بچے ناراض ہو جائیں گے، لہذا ہم جو چاہیں گے وہاں کریں گے، مگر آپ تو ہمارا سلام لے لیجئے، ہمارا درود تو قبول کیجئے۔ کیا سلام ہے یہ؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹا عشق نہیں ہے؟ یہ سب ناٹک ہوگا پھر کہ ہم ناٹک کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم سلام پیش کرنے کے لیے وہاں حاضر ہو گئے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خود بدانی قدر تن از جان بود، خود بدانی قدر تن از جان بود، قدر جان از پرتو جانان بود، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو ہم انشاءاللہ حرم پاک میں ہوں گے۔ اس اعتبار سے آج یہ سفر محمود سے پہلے کا آخری جمعہ یہاں پر میرا ہوگا۔ پچھلے جمعہ پہ میں نے مکہ مکرمہ کی چند اہم جگہوں کا تذکرہ کیا تھا، تو آج کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم مدینہ طیبہ کی
چند اہم ترین جگہوں کا، چند اہم ترین مقامات کا تذکرہ کریں گے۔ غرض صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس پاک سرزمین اور ان پاک مقامات کی زیارت کر کے آئے ہیں انہیں بھی احساس ہو کہ ہم کس سرزمین سے ہو کر آئے ہیں۔ یہ صرف تمغہ، صرف کوئی خاص ڈیزگنیشن پانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اس کا کیا ایک مقصد تھا۔ اور جو ابھی نہیں گئے ہیں وہ بھی اپنے ذہن پہ ذرا زور دے کر سوچیں گے کہ وہاں جانا جو ہے کس قدر اہم ہے۔ وہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ آپشنل ہو، جائے تو جائے ٹھیک ہے، نہیں جائے تو کچھ بھی نہیں، بلکہ جس پہ حج فرض ہوا اسے جانا ہی جانا ہوگا۔ بہرحال یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 80۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، بتحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم حفیظا، ان پر نگہبان بنا کر، ہم نے ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تمہیں نہیں بھیجا ہے۔ گویا آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ علیک البلاغ، تمہارا کام پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تو اس وقت ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کا تذکرہ آیا ہے کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر سکتے ہیں جو سب آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ آپ کے وضو کا جو پانی گرتا ہے اسے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ محبت تھی رسول کی۔ ایسا جب وہ کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا اس وقت، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں کیا مجبوری ہے کہ ایسا کر رہے ہو؟ یہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ جو وضو سے گر رہا ہے پانی، اسے آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی کیا مجبوری ہے تمہارے لیے، ایسا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ انہوں نے جو جواب دیا، صحابہ تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ صرف رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں۔ گویا اللہ کے رسول کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے۔ ہم سب ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر کہیں کہ یہ دیکھیں کہ کس قدر ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہی ہے، خود بدانی، تو جانتا ہے، خود ٹھیک طرح سے جانتا ہے، قدر تن از جان بود، کہ اس تن کی قدر ہے جان سے۔
اگر اس جسم کی کوئی قیمت ہے، کوئی قدر ہے تو جان کی وجہ سے ہے، زندگی کی وجہ سے ہے، جب یہ زندہ ہے۔ قدر جان از پرتوے جانان بود، مگر یہ بھی یاد رکھ جان کی قدر جو ہے اسی وقت ہے جب اس پر پرتو ہوگا جانان کا، ہمارے محبوب کا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری بات کہی ہے کہ جان کی وجہ سے ہمارے جسم کی قدر ہے، جو مردہ ہے اس کی کیا قدر ہے، وہ گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ کچھ بھی اب نہیں کر سکتا۔ تو جان کی وجہ سے جسم کی قدر ہے اور پرتوے جانان کی وجہ سے جان کی قدر ہے، یعنی جان اسی وقت قیمتی بنتی ہے، یہ زندگی اسی وقت قیمتی بنتی ہے، اس کی کوئی قیمت اسی وقت ہے جب اس پر پرتو ہو، کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو، جب آپ کا اسوہ حسنہ ہمیں بہت محبوب ہو، آپ کی اداؤں سے ہمیں محبت ہو، آپ کی ادائیں کسی حد تک ہمارے اندر آ جائیں، آپ کی فکر ہماری فکر بن جائے، آپ کا خیال ہمارا خیال بن جائے، تو یہ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت، تو یہ پہلی چیز ہم یہ ذہن میں رکھیں گے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سورہ توبہ کی وہ آیت آپ سب اس کا اکثر درس سنتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ کہہ دو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے آبا، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے وہ گھر جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو، مساکن ترضونہا، یہ سارے، وتجارۃ تخشون کسادہا، وہ تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں اندیشہ ہے، یہ سب چیزیں اگر تمہیں محبوب ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، یہ سب چیزیں اگر محبوب ہیں آپ کو، کس کس چیز سے؟ اللہ سے بھی زیادہ، رسول سے بھی زیادہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، فتربصوا، پھر آپ انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جب تک نہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، یعنی وہ فیصلہ عذاب ہوگا، وہ رحمت کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا وقت۔ یعنی وہاں بھی کہا گیا کہ رسول کی محبت پر غالب اگر آ گئی آپ کے باپ کی، آپ کے بیٹے کی، آپ کے بھائی کی، آپ کی کسی بھی چیز کی محبت رسول کی محبت پر غالب آ جائے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے فیصلے کا، اللہ بچائے۔ اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک بھی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہیں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک نہ میں اسے محبوب ہو جاؤں، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بیٹوں سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، اس کی ہر والناس اجمعین، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ جب تک نہ میں محبوب ہو جاؤں۔ تو یہ محبت جھلکنی چاہیے، پھر تو انہی خیالوں میں آدمی جیتا ہے، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جب یاد ہوتی ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بار بار رہتی ہے۔ پھر اسی لیے شیطان نے بڑے بڑے فتنے ایسے ایجاد کیے ہیں کہ اس یاد کو ذہنوں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ سب وہی سامان ہے جو کھیل تماشا ہے، کوئی بھی میچ ہو، کوئی بھی ٹی وی کا پروگرام ہو، یہ سیریل ہوں، یہ فلمیں ہوں، کلچرل پروگرامز کے نام پہ پروگرامز ہوں، مختلف چیزیں جو ہیں، یہ اسی لیے کہ تاکہ وہ چیز ہٹ جائے ذہن سے، تو بس پھر محبت آ جائے گی تو کسی اور چیز کی آ جائے گی، کسی اور کی طرف دھیان چلا جائے گا۔ تو بہرحال ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے دل میں بھی ایک بے چینی آ جانی چاہیے کہ ہم بھی ان جگہوں پہ جائیں، وہاں تک پہنچیں۔ تو وہ ذہن میں رکھیں، شاید سب نے سنا ہوگا پچھلا خطبہ، اور آج ہم مدینہ طیبہ کی چند جگہوں کا تذکرہ کریں گے۔ جیسے سب سے پہلے تو ہم روضہ پاک ہی کا تذکرہ کریں گے، جہاں آپ
جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، درود اور سلام پیش کرنے جاتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، جب آپ جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ تو سنانا ہوگا آپ نے، کوئی فتح و ظفر کی داستان ہے جو مدت سے محتاج بیان ہے، کوئی کامیابی آپ نے ایسے کی ہے تو بڑی مدت سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم سنائیں گے وہاں جا کے کیا کیا ہے۔ حضور تو آپ سے پوچھیں گے کسی بھی اعتبار سے، آپ کو سنائی دے یا نہ دے، وہ تو پوچھیں گے کہ کچھ ڈیوٹی میں نے آپ کی رکھی تھی، کوئی کام تمہیں دیا تھا جو میں نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، ایک ہی آیت کا علم آپ کے پاس ہے تو پہنچا دو میری طرف سے۔ تو کتنا پہنچایا ہوگا ہم نے، وہ کتنا فریضہ انجام دیا ہوگا، تو وہ سنانے ہم جا رہے ہیں۔ ہم کیا کرنے یا کس انداز سے ان کے سامنے جائیں گے؟ ہم تو بزبان حال یہی کہتے ہیں کہ آپ کے نظام سے تو ہمیں برابری نہیں، آپ کے نظام سے ہمیں کوئی محبت نہیں، مگر ہمارا سلام سنیے۔ آپ کے احکامات سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، مگر ہمارا سلام سنیے۔ ہم شادی بیاہ میں آپ کی بات تو ماننے والے نہیں، وہاں تو ہمارے بچے ناراض ہو جائیں گے، لہذا ہم جو چاہیں گے وہاں کریں گے، مگر آپ تو ہمارا سلام لے لیجئے، ہمارا درود تو قبول کیجئے۔ کیا سلام ہے یہ؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹا عشق نہیں ہے؟ یہ سب ناٹک ہوگا پھر، ہم ناٹک کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم سلام پیش کرنے کے لیے وہاں حاضر ہو گئے، مگر ہم آپ کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کے نظام سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، آپ کے کام سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، مگر ہاں ہمارا سلام ضرور آپ سن لیجیے۔ تو یہ ذہن میں ہمارے ہو، جو ہو کر آئے ہیں ان کے ذہن میں بھی، جو جا رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی، جو اس کو سمجھتے نہیں کوئی اہم کام ہے وہ بھی سمجھیں کہ ان کے لیے بھی یہ انتہائی اہم کام ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ محبت کرنے والے ہوں گے آپ کسی نہ کسی طرح سے وہاں جانے کا بندوبست کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ ہمیں وہاں پہنچا دیجیے۔ تو یہ پہلی چیز، پھر آپ کو دیکھ کر آپ کو یاد آ جائے گا کہ کتنے کریم ہیں آپ، کتنے رعوف ہیں آپ، کتنے رحیم ہیں آپ، کتنا کیا ہے آپ کے لیے۔ ابھی ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے تو ہمارے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، ہمارے لیے انہوں نے دعا کی، کتنی محبت تھی آپ کو ہم سے، کتنا خیال تھا جب آپ نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، کہ ہمیں تمنا ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں آپ سے محبت تھی اور ہم اس محبت کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا محبت کا جواب دیتے ہیں؟ ہم جانے کی کوئی ہمارے دل میں آرزو ہی نہیں ہوتی، اور جو جاتے بھی ہیں تو بس رسماً اس محبت سے نہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار بھی ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں لیکن فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ تو وہ ذہن میں رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صدیق جو آپ کے یار غار ہیں، وہی صدیق جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر جو ہے ان کے احسان کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، میں اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ وہی ان کا بدلہ دے گا۔ یعنی کتنے احسانات ہیں، ایک اعتبار سے کتنی خدمت آپ نے کی تھی، دوسرے آپ یوں الفاظ سمجھے کہ صدیق اکبر نے کتنی خدمت اور کتنی محبت کی تھی حضور نے فرمایا کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ نہیں چکا سکتا قرضہ ان کا، اس اعتبار سے۔ تو وہ صدیق اکبر بھی وہاں ہیں جن کو آپ سلام کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کی اس دور خلافت میں کس قدر وسعت تھی اس سلطنت کی۔ عمر نے کہا، بادل سے کہا جا کہاں برسنا ہے، جہاں بھی برسو گے تو
عشر میرے پاس یا خراج میرے پاس پہنچ ہی جائے گا۔ یہ تھی وسعت آپ کی سلطنت کی، جس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا۔ عدل فاروقی پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اور پھر وہاں سے آپ چلیں، جب آپ جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کیا نہیں ہے، پھر کتنے صحابہ ہیں وہاں۔ کیا ان کی محبت بھی کبھی بے چین نہیں کرتی ہمیں کہ وہاں تک جاتے ہم؟ ان صحابہ کو دیکھتے جہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں زہر دے کر، کتنی بار زہر انہیں دیا گیا، کس جرم پہ، کیا خطا تھی آپ کی؟ وہی حسن جو نبی اکرم علیہ السلام کے شان مبارک پہ سوار ہوتے تھے، جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ وہاں پہ آرام فرما ہے۔ وہاں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زمین سکڑ گئی تھی جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا، حضور پنجوں پر چل رہے تھے اور فرمایا تھا کہ اتنے فرشتے ہیں کہ جگہ پاؤں رکھنے کے لیے نہیں۔ وہ سعد بن معاذ بھی وہاں پہ ہیں۔ وہاں امہات المومنین کی ایک لائن لگی ہوئی، ہماری مائیں وہاں پہ ہیں، ہماری مائیں ہیں وہاں پہ، ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ ان ماؤں کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے، ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ آرام فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کا کتنا بڑا احسان ہے، سب سے زیادہ جو احادیث پاک روایت کی ہیں ابو ہریرہ نے ہم تک پہنچائی۔ وہ بھوک برداشت کی ہے، وہ تنگی برداشت کی ہے، کتنی تکلیف آپ نے برداشت کی ہے، لیکن آپ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، سائے کی طرح ایک ایک بات کو آپ نے نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بھوک نے اتنا مجھے تڑپایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا تڑپایا بھوک نے کہ میں باہر آیا تو ایک راستے پہ بیٹھ گیا، سوچا کہ یہاں سے آتے ہیں صحابہ، شاید کسی کو میرا خیال آ جائے، کچھ کھانے کو ملے۔ وہاں سے عمر گزرے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ایک آیت کا مفہوم پوچھا جس میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ہدایت تھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس لیے پوچھا تھا شاید انہیں دھیان آ جائے تو ہمیں کھانا کھلائیں گے۔ انہیں اس کا مطلب بتا دیا، آگے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے، ان سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ بہت بے چین تھے بھوک سے۔ صدیق اکبر نے بھی مطلب بتا دیا، مفہوم بتا دیا، سمجھا دیا، چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نبض شناس گزرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے بھی پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے حضور؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، کہا جاؤ میرے ساتھ۔ اپنے ساتھ لے گئے گھر میں پوچھا ہے کچھ؟ کہا آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے کسی نے، دودھ ہے، ایک کٹورا دودھ تھا۔ جب دیکھا، ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، مجھ سے کہا جاؤ اصحاب صفا جو آپ کے وہاں شاگرد تھے، جن کو آپ سمجھاتے تھے دین، کہا ان کو بلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھئی دودھ اتنا سارا ہے، بھوک مجھے اتنی لگی ہے، اب ان کو بلاؤں تو لازماً پہلے ان کو دینا ہوگا، تو میرے لیے کیا بچے گا؟ کہا میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن حکم تھا تو میں نے بلایا ان کو۔ کہا یہ لو، دے دو سب کو۔ کہتا ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، سب لوگوں نے پیا، لیکن وہ کٹورا جو تھا دودھ کا بھرا ہی ہوا تھا۔ کہا پھر میں لے گیا واپس حضور کی طرف، تو حضور نے فرمایا اب ہم دو ہیں، آپ ان میں۔ کہا ہاں بس اب ہم ہی دو ہیں۔ کہا پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا۔ کہتے لیجئے۔ کہا نہیں اور پیو۔ کہا میں نے اور پیا۔ میں نے کہا پھر اور پیو۔ حضور نے کہا پھر اور پیو۔ کہا اے اللہ کے رسول اب میں نہیں پی سکتا، اب میں بہت، میرا پیٹ تو بھر گیا۔ کہا آخر میں پھر خود پیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کٹورا خالی ہوا۔ یہ بھوک تھی، اس بھوک کو برداشت کیا آپ نے اس علم کی محبت میں اور اس چیز کی محبت میں کہ میں آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے امت تک پہنچاؤں۔ کئی دن کے فاقے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھجور منگوائے، تمام جو اصحاب صفا تھے ان میں تقسیم کیے، 2 کھجوریں ملی۔ تو ابو ہریرہ نے
ایک کھجور کھا لی تو ایک دامن میں چھپا لی. حضور نے دیکھ لیا اور پوچھا ایک کس لیے آپ نے چھپا لی؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میری امی ہے، میری والدہ ہیں، وہ بھی کئی دنوں سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. تو حضور نے فرمایا آپ دونوں کھا لو، ہم اس کے لیے الگ سے آپ کو اور 2 کھجوریں دیں گے. یہ بھوک سے اتنے پریشان تھے اور دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، سٹارز. خود فرمایا حضور نے کہ میرے کیا ہیں؟ سٹارز. اصحابی کن نجوم. آج ہم سٹار پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، شاہ رخ خان کو کہتے ہیں، عامر خان کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کن کن خانوں کو کہتے ہیں. آج ہم سٹار کسی کھلاڑی کو کہتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں، کیونکہ انہی سے ہم محبت کرتے ہیں. زبان سے کچھ بھی ہم کہیں لیکن ہمارے سٹار وہی ہیں. ان سٹارز کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں. یہ اصحاب صفہ جو تھے وہ بھی وہاں پہ بہت سارے ہیں. اور پھر آپ جب مدینہ طیبہ جائیں گے تو حرہ شرقیہ کون سا مقام ہے؟ احد کے دامن سے شروع ہوتا ہے، جنوب کی طرف دور تک پھیلا ہوا وہ علاقہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں جنگ ہوئی تھی یزید کے لشکر اور مدینہ کے لوگوں کے بیچ. انتہائی بدترین صورتحال تھی. جب یزید نے لشکر بھیجا اور پھر اہل مدینہ کے ساتھ وہاں کیا ہوا، تقریباً مدینہ کے ہر گھر کا ایک نہ ایک فرد قتل ہوا تھا، شہید ہوا تھا اس جنگ میں. پھر اتنا ہی نہیں، مسجد نبوی میں کئی روز تک نماز نہیں ہوئی بلکہ وہاں گھوڑے باندھے گئے. پھر یہی نہیں، پھر اس لشکر نے وہاں کی انتہائی پاک دامن عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بیان سے باہر ہے. ان کی عفت، ان کی عصمت کو تار تار کیا. کیا وہاں جا کر اس چیز کو بھی یاد کرنا ہے کہ یہ یزید اور یزیدی فکر کیا ہے. ہم شعوری یا غیر شعوری طور اس یزیدی فکر کے علمبردار ہیں. ہم زبان سے کچھ کہیں لیکن عملی ہم اس یزیدی لشکر کے سپہ سالار بن کر ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم کہاں ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ساری باتیں آ جانی چاہیے. میدان احد میں جاتے ہیں آپ، وہ احد کا میدان اور اس احد کے پہاڑ سے جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ میدان جہاں وہ جنگ ہوئی تھی، غزوہ احد جسے کہا جاتا ہے، وہاں کتنے صحابہ ہیں اور خصوصی طور وہاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ امیر حمزہ جنہوں نے کب آپ کا ساتھ دیا، کس حال میں آپ کا ساتھ دیا، کس طرح سے آپ کا ساتھ دیا. جو کمانڈر ان چیف تھے آپ کی فوج کے بدر میں اور یہاں بھی تھے. اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو حضور کے بعد پہلے خلیفہ وہی ہوتے. یہ ان کا اتنا کنٹریبیوشن تھا اور یہ صلاحیت تھی ان کی. تو میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ہیں. ان کے اس قبر مبارک پہ جانے کی بھی ہمارے دل میں کوئی چاہت نہیں، وہاں تک پہنچنے کی بھی ہمارے دل میں کوئی چاہت نہیں. یا جانے والے جو ہیں ان کو بھی کوئی قدر نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. وہاں ان سے سلام کہنا ہے تو وہاں سے کیا لے آنا ہے، کون سا سبق وہاں سے لے آنا ہے. مسجد قباء کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد، اور جہاں آپ نماز ادا کریں گے تو ایک عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. پہلی مسجد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، وہاں پہ جا کے وہاں بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں جانے کی تمنا بھی آپ نے اپنے ذہن میں بار بار لانی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، وہ دعا کرنی ہے. وہاں بئر عثمان، وہ بھی آپ دیکھیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں. یہ عثمان کون تھے یہ بھی ذہن میں رکھیے، جن کے لیے ہم ذی النورین کہتے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہی ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جن کی حیا انتہائی مشہور ہے، جن کی تعریف فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہی عثمان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ کتنا آپ نے پیش کیا، حضور مسکرائے اور انتہائی خوش ہوئے، کہا عثمان آج کے بعد جو بھی کرے وہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا مال آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کیا، یہ وہی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی عثمان ہے جو بیر عثمان کی بات چلی، وہ یہودیوں کا کنواں تھا، اور وہاں منت سماجت کر کے ہی ان کو پانی ملتا تھا مسلمانوں کو، اور پھر یہاں کی جو عورتیں جاتی تھیں مسلمان عورتیں، ان کے ساتھ کبھی کبھی وہاں کوئی بدتمیزی بھی ہو جاتی تھی، تو حضرت عثمان نے اس کنویں کو اسے خریدا، آدھی قیمت ادا کی، تو کچھ دن ان کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی پھر جب پرابلمز آنے لگی تو آپ نے مکمل اس کو خریدا، اور خرید کر اپنی ملکیت میں نہیں رکھا بلکہ وقف کر دیا تمام مسلمانوں کے لیے، سب وقف کر دیا۔ یہ وہی عثمان ہے، اور یہی عثمان جن کا اتنا بڑا احسان تھا امت پہ، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، کس طرح سے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ جب آپ سے نفرت کرنے والا ایک شخص آپ کی داڑھی کو کھینچ رہا تھا تو حضرت عثمان نے کہا تھا، اے میرے بھتیجے، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور اس وقت تمہیں دیکھتے تو آپ کو بہت ناپسند کرتے، یہ چیز قطعاً وہ پسند نہیں کرتے جس طرح سے تم میری داڑھی کھینچ رہے، اور آپ کو شہید کیا۔ بے شمار احسانات حضرت عثمان کے اس امت پہ، اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور جنت البقیع میں ان کا مزار بھی آپ دیکھیں گے، ایک کونے پہ ہے، رات کو خفیہ طور پہ کچھ چند لوگوں نے انہیں دفن کیا، چپکے چپکے، خطرہ تھا کہ کہیں وہ لوگ، کہیں وہ دشمن جو سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، کہیں یہاں آ کر آپ کو نکال نہ لیں اور یہاں دفن کرنے سے اعتراض نہ کریں، یہاں پھر آپ کی لاش کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں۔ وہاں آپ دیکھیں گے ایک کونے میں ان کا وہ مزار ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کتنے احسانات ہیں۔ یہ صرف چند میں نے آپ کے سامنے کی، بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ جو ہو آئے ہیں وہاں سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ جو جانے والے ہیں وہ اس بات کا احساس کر کے جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور جنہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی وہاں جانے کی، جن پہ حج فرض ہوا ہے اس کے بعد بھی وہ نہیں گئے ہیں، تو حضور کا وہ فرمان اپنے آپ کو بار بار سنائیں کہ جو جا سکتا ہو نہیں گیا، برابر ہے اس کے لیے وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا، برابر یہ پھر اس کے لیے کیسا مرا۔ اپنے آپ کو یہ چیزیں سنانی ہیں، اپنے آپ کو یہ چیزیں بتانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم، جو بار بار میں کہتا ہوں، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، بغیر سوچے سمجھے عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کولہو کا بیل ہے، جیسے گدھا ہے چاکی چلا رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں میرا مالک مجھے کیوں گھما رہا ہے اس چاکی کے آس پاس۔ لہذا یہ جو بھی عبادت ہو اس کو سوچ سمجھ کر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ذمہ داری کو جاننے کی، ذمہ داری کو پہچاننے کی بھی اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے آج یہاں سے رخصت لوں، کہ آپ ہم سب کو، جتنے بھی یہاں سے جا رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے، تو ہماری طرف سے بے شمار خطائیں ہوئی ہیں، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ معاف کریں گے، نہ صرف خود بلکہ اللہ سے بھی دعا کریں گے ہمارے لیے کہ آپ انہیں، کہ اللہ العالمین ان کو معاف کریں۔
آپ کے رشتہ دار کی حیثیت سے، آپ کے پڑوسی کی حیثیت سے، آپ کے دوست کی حیثیت سے، آپ کے کلاس فیلو کی حیثیت سے، اور خصوصاً یہ جو ذمہ داری تھی امامت کی، جو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی بہت ساری فرائض ہوتے ہیں، وہ پورے کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ تو ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ فرائض ادا نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہم انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ انتہائی اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ وہ معاف کر دیں، اور جو کمیاں رہی ہیں وہ آپ انہیں پورا کریں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز پرسوں شام کو جو لوکل یہاں کے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ مغرب پہ سب حاضر رہیں گے، تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ اسی وقت کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے دور دور سے بھی آتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ، اس بستی کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، لہٰذا یہ بھی ضروری تھا کہ ان سے بھی ہم، ان کے سامنے بھی ہم یہ درخواست رکھیں، ریکویسٹ رکھیں کہ آپ ضرور خود بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی معافی کی درخواست آپ کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔